السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں مختلف معاملات اور مسائل کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ عوامی نوعیت کے معاملات اور مسائل کے اوپر پروگرام میں بات کریں۔ اسی طرح آج بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس کے اوپر پروگرام میں گفتگو کی جائے گی، بالخصوص اس وقت جو ملکی صورتحال ہے امن و امان کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ معیشت کے جو معاملات ہیں وہ پروگرام میں زیر بحث آئیں گے۔ اسٹوڈیوز میں مہمان شخصیات موجود ہیں، سب سے پہلے انہیں میں خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد پھر ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ سب سے پہلے معزز مہمان انور خورشید صاحب تشریف فرما ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں، اور ان سے ہم ملکی جو اس وقت سیاسی اور معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ یہ اسی معاملے کے اوپر جیسا بھی صورتحال کے بارے میں بتا رہے تھے، امن و امان کی خاص طور پر جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، اس کے اوپر تبصرہ کرنا بھی بڑا مشکل کام جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ میں سوچنے پہ مجبور ہوں کہ پاکستان کے جو دیگر علاقے ہیں، دیہی علاقے جن کو کہا جائے، تو وہاں پر اس قسم کے واقعات رونما ہوا کرتے تھے۔ تاہم یہ اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ جو موب لنچنگ ہے، یہ اس طرح سے لوگوں کا ایک دم سے مشتعل ہو جانا اور پھر اتنا انتہائی قدم اٹھا لینا، یہ کوئی بہت غیر معمولی طاقت ہے جو ان کو مجبور کر رہی ہے۔ یہ کیا، کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ اور میں پھر سوچنے پہ مجبور ہوں کہ میں جب جاتا ہوں عمر کوٹ وغیرہ میں، ان علاقوں میں، تو یہاں کے لوگ بڑے ملنسار ہیں، بڑے تحمل مزاج ہیں اور امن پسند لوگ ہیں، لیکن یہ واقعہ جو ہوا ہے یہ بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر امن و امان کی صورتحال ہے، چاہوں گا ذرا اس پہ بھی تبصرہ کیجیے۔ یاسر بھائی، اگر ملکی صورتحال پر ہم تبصرہ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو تبصرے کرنے سے پہلے ہم ان علاقوں کو اپنے نظر کے سامنے لاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ معاشرے کی گلی محلہ شہر ہر علاقے کو اپنے نظر کے سامنے لاتے ہیں، پھر جو ہم نے دیکھا ہوا ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے کیا کرتے ہیں، رکھتے ہیں۔ اور موجودہ جو سیٹ اپ ہے حکومت کا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ابھی تو آئے ہیں، اور ہم کہتے ہیں تو آپ گئے ہی نہیں تھے، جی، تو آنے کی بات ہی نہیں ہے۔ بالکل صحیح بات، آپ تو 20-25 سال سے آپ ہی چل رہے ہو۔ بہت خوب، ٹھیک ہے، بہت خوب ایک تو ڈاکٹر۔ چیز ہے گئے، کہ آپ گئے ہو پھر بولو کہ ہم آئے ہیں۔ اب تو چلی آپ ہی رہے ہو نا، ہم بالکل سندھ ایسے کی ہی بات آپ ہی کر چل رہے ہیں، ہیں۔ بالکل۔ تو سندھ کے اندر یہ صورتحال ہے کہ آپ کراچی سے نکلیں گے نا، کراچی کی صورتحال بھی تو اسی طرح کی ہے، مگر کراچی سے باہر جو صورتحال ہے وہ اس سے ابتر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ابھی تازہ صورتحال میں شکارپور کی بتا رہا ہوں، تقریباً کل تک کی رپورٹ یہ ہے کہ ایک دن کے اندر 13 بندے اغوا برائے تاوان اغوا ہو گئے۔ کتنے؟ 13 بندے ایک چھوٹے سے شہر میں۔ جی، کسی زمانے میں ہمارے پاکستان کا ایک منسٹر ہوا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے، کروڑوں کی آبادی میں، اس میں اگر چند لاکھ لوگ مر بھی گئے تو کیا ہوتا ہے۔ بالکل آپ نے صحیح تو کہا، وہ صحیح تو ایک چھوٹا سا شہر ہے نا، جی، جی، اور اس چھوٹے سے شہر کے جتنے بھی ایم این اے ایم پی ایز ہیں وہ اسمبلیوں میں۔ جی، اگر ہم شہر کی گرد دیکھیں گے نا، ایک طرف سراج دورانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف گوس بخش مہر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جی، اس کے بعد ابراہیم جتوئی اور اس کے بھائی عابد جتوئی بیٹھے ہوئے ہیں، جی، اور دوسری طرف جو ہے وہ آغا تیمور پٹھان ہے، اور اس کے بعد میر بابل بھائیو ہے۔ جی، تو وہاں پر اغوائے برائے تاوان دن بدن بڑھ رہا ہے، چوری ڈکیتی بڑھ رہی ہے، ٹھیک، شہر میں گھروں میں لوگ محفوظ نہیں۔ ایک بچہ ہے تقریباً 7 سے 8 سال کی عمر ہے اس بچے کی، ولید میمن بچہ ہے، وہ اسکول کے پاس سے وہ اغوا ہو گیا ہے، 2 بچے اغوا ہو گئے ایک ہی دن میں۔ جب 13 جو لوگ اغوا ہوئے نا، ان میں سے 2 تو بچے ہیں، تو ان کے ماں باپ کے اوپر کیا گزرتا ہوگا؟ ویسے تو ہر انسان چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، ان کے گھر والوں کے اوپر قیامت ٹوٹتی ہے۔ تو یہ جو وہاں کے جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ امتیاز شیخ بھی اسی شکارپور کا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا جو ہے وہ سیاستدان پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں، ان کے علاقے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر ایم این اے ایم پی اے کے آفس، ان کے بنگلوں کے اوپر یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں کے ذریعے سے سارا سسٹم ہوتا ہے۔ اور عوام کو چاہیے کہ وہ بجائے کہ روڈوں پر احتجاج کریں، ان لوگوں کے بنگلوں کے سامنے احتجاج کریں، سراج دورانی کے گھر کے سامنے آ جائیں بیٹھ جائیں، امتیاز شیخ کے سامنے آ جائیں بیٹھ جائیں، میر بابل بھائیوں کے سامنے آ جائیں، سب کے سامنے احتجاج کریں، اٹھا ہی نہیں، تب معاملات حل ہوں گے۔ اور وہاں کے جو ایس پی حضرات ہیں، ایس ایچ اوز ہیں، وہ کس چیز کی تنخواہیں لیتے ہیں؟
SHO जो अपना थाना नहीं संभाल सकता, अपने इलाके के जो डाकुओं को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो क्या वो करते हैं। तो कहने का मकसद है पूरे सिंध का हाल ये है, आप कराची से बाहर निकलेंगे आपको डर लगेगा। मेरा शहर है शिकारपुर, मैं शिकारपुर में रहता हूँ, तो पूछ कर जाता हूँ कि आऊं कि ना आऊं। बिल्कुल ठीक है। घर वाले कहते हैं कि आना है तो मगरिब से पहले पहले पहुंचे, ठीक है। ये सूरत हाल है। आगे कश्मीर, कंदकोट और घोटी की इसकी बात आप ना करें, ठीक। और यहाँ पर हमारे जो वजीर आला साहब हैं मुराद अली शाह साहब, उसको दामत बरकत आलिया कहें या हाफिज़हुल्लाह ताला कहें या रहमतुल्लाह अलैह कहें, जो भी कहें, वो कराची से बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा ना, वो निकलते ही नहीं। उनकी जो है कारकर्दगी आपके सामने। बिल्कुल। और अभी जो हमारी बात चल रही थी डॉक्टर शाहनवाज कुंभर के हवाले से, इसके अंदर भी हमारे माशरे के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा किया गया है। इनकी जो पोस्ट्स हैं फेसबुक पर, जो इन्होंने लिखा है वो सही है वो गलत है, बिल्कुल ठीक है। वो आपका अनवर भाई का मेरा काम नहीं है, ये इदारों का काम होता है, ठीक है। हम कॉल करते हैं ना, अगर खुदा न खास्ता किसी पाकिस्तानी इदारे को बुरा भला बोलेंगे, हमारे घर पर पहुंच जाएंगे और हम रातों रात उठ जाएंगे, ठीक है। फौज के खिलाफ बात करेंगे, हम लापता हो जाएंगे, हमारी फैमिली लापता हो जाएगी जजों के खिलाफ। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर बोले, और ये हम नहीं कहते सच बोला है, गलत बोला है, सही है, गलत है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। इदारों का काम है तहकीक करना, रिसर्च करना, कि जिस तरह आप लोग अपने तरफ कोई आपकी तरफ उंगली उठती है, आप चीख उठते हो, तो यहाँ पर भी तो वो तरीक़ेकार इस्तेमाल करो ना, कि वाक़अतन ये बात जो इनके फेसबुक पर आईडी पर आई है सही है, गलत है, फेक क्या है, ठीक। उसके बाद ये इशू जो है हमारे यहाँ अब सिंध के अंदर लिबरलिज्म और जो आज़ाद ख्याल हैं, जो कौम परस्त हैं, दो दरिये किस्म के जो लोग हैं, जिनका नजरिया मर चुका है, ठीक है, वो लोग अब जिंदा हो रहे हैं। उनको कौन जिंदा कर रहा है? मैं जिंदा तो नहीं कर रहा, आप तो नहीं जिंदा कर रहा। उनको कौन मरे हुए चीजों को, मरे हुए लोगों को कौन रूह फूंक रहा है? और ये ब्लेम आ रहा है रिलीजियस लोगों के ऊपर, तो वहां तो रिलीजियस है ही नहीं, तो वहां तो हुकूमत है। हुकूमत के लोगों ने, हुकूमत के सामने, पुलिस महकमे के सामने जो कुछ उनके एविडेंस होंगे, उन्होंने जो कुछ किया है वो जाने, उनको पता होगा। अब यहाँ पर सारा नजला गिर रहा है मजहब पर, ठीक है। मजहब ऐसा है तो इस्लाम ऐसा है, तो सिंध तो सूफियों की दरगाह है, सूफियों की दरगाह तो है, सूफियों के अलावा भी तो सिंध है ना, ठीक है। शाह अब्दुल लतीफ बिटाई, लाल शहबाज कलंदर, इसके अलावा तो इस्लाम सिर्फ इनके अंदर भी तो नहीं है ना। ये बात भी बिल्कुल गलत है कि इस्लाम सिर्फ वो है। इस्लाम पुरअमन मजहब है, किसी चीज की जो है इजाजत नहीं देता। इस्लाम तो ये नहीं कहता कि आप अपने जबान से किसी को नुकसान पहुंचाओ, अपने हाथ से किसी को नुकसान पहुंचाओ। अब इस पर इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? जो तनख्वाह लेते हैं। बिल्कुल सही है। मैं तो नहीं करूंगा ना, आप भी नहीं करेंगे, अनवर भाई भी नहीं करेंगे। इन पर इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? अल्लाह तबारक व तआला ने जो अहकामात नाजिल किए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तरबियत की थी। तरबियत के साथ साथ वो तरबियत याफ्ता लोगों के होने के बावजूद भी अल्लाह ने निजाम दिया था। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगर निजाम ना भी देते तो वो जो तरबियत याफ्ता जमात थी वो चल जाती बगैर निजाम के। मगर इंसानी मुआशरा कोई भी हो, ठीक, आला से आला तरीन लोग हों या कम से कम तर लोग हों, उनके लिए निज़ाम लाजमी होता है। ये निज़ाम चला सकते नहीं है। अब इसमें फैसला कैसे किया जाए, कैसे तयन किया जाए? क्या आप समझते हैं कि ये जो कुल जिम्मेदारी है ये रियासत के ऊपर आयद होती है? ये जो लोगों के जो अज़हान हैं, ये जिस तरह सोच रहे हैं या जिस तरह मजबूर इनको किया जा रहा है, जिम्मेदारी आखिर किसी एक को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। आपने कहा कि रियासत इसकी कुल जिम्मेदारी रखती है कि वो इस तरह के अगर वाक़यात रूनुमा हो, लेकिन मैं लोगों को क्या करूं जो ये सोच रखते हैं, जो खुद फैसला कर रहे हैं, इनको क्या चीज़ मजबूर कर रही है? सबसे पहली चीज़ ये है कि ये लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। मेरी सोच है, आप इख्तलाफ रख सकते हैं, इख्तलाफ राय नहीं आपको कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। अनवर भाई भी इख्तलाफ रख सकते हैं, ठीक है, जमहूरी हक है इंसान को। मेरी राय ये है कि ये काम जो है किसका है? रियासत बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब सिंध के अंदर, ठीक है, अमरकोट कहें या उमरकोट कहें, बात एक ही है। सिंध के अंदर ये जो लावा उबल रहा है, ये कहाँ जाएगा? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इदारों की है ना। तो भाई इन चीजों को थोड़ा
ٹھنڈا کریں اور ماحول کو کنٹرول کریں. آگے جا کر کے یہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, لبرل اور مذہبی لوگ ٹکراؤ ہو گیا. ہاں, جبکہ اس میں مذہبی لوگوں کا ہاتھ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور عوام کو کنٹرول کرنا, عوام کو ٹریک پہ لانا کس کا کام ہوتا ہے؟ حکومت کا کام ہوتا ہے نا. ہم یہاں سے نکلتے ہیں, روڈ پہ نکلتے ہیں, گاڑی جو جس طریقے سے چلائے وہ گاڑی چلے گی, 2 منٹ میں راستہ جام ہو جائے گا. جب تک وہاں پر نظام نافذ کرنے والے ادارے نہیں ہوں گے تب تک روڈ بھی نہیں چل سکتا خالی. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے بھی ایک پولیس والا ہونا لازمی ہے. تو اس نظام کو چلانے کے لیے, لوگوں کو صحیح سمت رکھنے کے لیے نظام چلانے والے لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ نظام چلائے. اور جو نظام چلانے والے لوگ ہیں جو ان کو لاتے ہیں ان کو برسوں سے پتہ ہے. میرا پتہ ہے کہ میں کون ہوں, میری سوچ کیا ہے, کیا کرتا ہوں, کیا کھاتا ہوں, کہاں سے لیتا ہوں, سب پتہ ہے. جو ملک میں جو ملک کے کرتا دھرتا ہیں, جو ملک کو چلاتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ جن کو ہم ملک کے بھاگ دوڑ دے رہے ہیں ان کا کردار پیچھے سے کیا ہے, پیچھے سے ملک کو کیا دیا ہے اور اب کیا دیں گے. اور ہم تو بہت بڑا جو ہے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں, شادمانہ بجاتے ہیں جب ہمیں باہر کی وہ ایڈ مل جاتی ہے, قرضہ مل جاتا ہے. ٹھیک, اور ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر جو ہے نا بھیکاری بڑھ گئے ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان کے تو بھیکاری بڑھیں گے نا جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی بھیک مانگنے جائیں گے, وہاں سے بھیک لے کر آئیں گے, تو ہم تو اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلیں گے نا. تو کہنے کا مقصد ہے جب تک وہ سدھریں گے نہیں, جب تک وہ اپنے آپ کو نہیں جگائیں گے تب تک یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بالکل. تو آپ کے خیال میں یہ جو حکمراں طبقہ ہے یا ریاست ہے, یہ جو کل نظام ہے, اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور ان کو ایسی اگزامپل سیٹ کرنی ہوگی. میں کسی حد تک تو اس بات سے متفق ہوں. میں لوگوں کے بارے میں ذرا زیادہ وہ کرتا ہوں کہ جس قسم کے جو ذہن ہو چکے ہیں, اب اس کے اوپر بھی ہمیں غور و خوض کی ضرورت ہے کہ آخر ان کو کیا چیز مجبور کر رہی ہے. اس بیچ میں تھوڑی اگر مجھے اجازت ہے, جس طرح میں نے ابھی بات کی تھی نا شکارپور میں 13 لوگ اغوا ہو گئے, اب وہ کیا کریں گے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, میرا سوال یہ ہے نا کہ یہ لوگ کب بیدار ہوں گے آخر میں, جیسا بھی آپ نے نشاندہی کی کہ یہ طریقے ہیں جس کو اختیار کیا جا سکتا ہے. تو کیا لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ مزید 1300 لوگ جب اٹھا لیے جائیں گے اس کے بعد کچھ کرنا ہے؟ یہی تو سوچنے کی بات ہے کہ جو اتنا ایک عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے سلسلہ, جب اپنے حق کے لیے اور یہ سارے معاملات کے لیے آواز نہیں اٹھائی تو یہاں پر اتنا اشتعال میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یا آپ یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے. اب بات اس لیے مشکل ہے کہ ہمارے ملک میں سمجھانا بھی بڑا مشکل ہے. اگر آپ کسی کو قائل کرنے جائیں گے, اگر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے, تو عموماً اس طرح کے معاشروں میں لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے. جہاں پر جہالت کا دور دورہ ہوتا ہے, یہ کوئی پہلی تاریخ میں ایسی کوئی قوم نہیں ہے, اس سے پہلے بھی ماضی میں ایسا ہی ہوتا رہا. جو تباہ القومیں جن کا نام و نشان نہیں ہے, وہاں پر لوگوں کے مزاج اور رویے ایسے ہی ہوا کرتے تھے. جب کوئی ان کی اصلاح کرنے کے لیے آتا تھا تو وہ اس کے دشمن ہو جایا کرتے تھے. تو بہرحال بات کو سمجھانا بھی مشکل ہے اور سمجھنا تو ہمارے لیے حد درجہ مشکل ہو چکا ہے. تو اس لیے محتاط رہتے ہوئے, اسی لیے اب یہ چیز ہم نے چھوڑ دی ہے مکمل طور پہ. اگر کسی کی سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے, اگر آپ اس کے نظریاتی اختلاف کی طرف جائیں گے تو وہ آپ کی جان کا دشمن ہوگا. اور پھر یہ طریقہ آج کل سب سے زیادہ آسان ہے کہ وہ انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کی آئی ڈی جو وہ ہیک کی جائے گی اور اس کے اوپر پھر کچھ لکھ دیا جائے گا, اور نتیجتاً یہ ہوگا کہ آپ کو معاشرے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے گا, جہاں پر اس قسم کے لوگ ہیں جس کا یہ پورے پاکستان میں, کل یہ جو ملک پاکستان اس میں زیادہ تر اکثریت لوگوں کی جو سوچنے کا طریقہ ہے یا ذہن اسی طرح کے ہیں. تو بہرحال اب انور بھائی یہ کہ جیسا بھی ڈاکٹر صاحب نے نشاندہی کی کہ ایک مزاج بھی ہمارا ایسا ہے. میں گزشتہ روز دیکھ رہا تھا اور حیران تھا کہ اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ قرضہ مل گیا ہے. جب یہاں پر آ کے فل سٹاپ لگ جاتا ہے کہ میں اس سے آگے اور کیا کہوں اور کیا سوال کروں, پھر وہ وزیر خزانہ صاحب آئے دن نئی نئی اصطلاحات لے کر آنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ان کو کون سمجھائے گا, قبلہ کیسے درست کیا جائے گا کہ جب ہمیں بھیک ملنے میں, مجھے معاف کیجیے مجھے لفظ استعمال نہ چاہتے ہوئے استعمال کرنا پڑتا ہے, جب مل جاتا ہے, کوئی امداد مل جاتی ہے, قرضہ مل جاتا ہے, تو ہم اس پہ پر شادیانے بجا رہے ہیں, ہم اس کے اوپر مبارکباد دے رہے ہیں, مٹھائیاں کھا رہے ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے, کس طرف جا رہے ہیں؟ قرضہ جو تو بیسیکلی واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں بھیک کی ہوتی ہے. تو قرضہ لینا اچھی بات نہیں ہے ہمارے معاشرے میں بھی اور ہماری شریعت میں بھی, اور کسی طرح بھی قرض لینا بہت ہی بری بات ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ سود کے بارے میں اللہ پاک کا حکم ہے کہ سود جو لیتا ہے وہ میرے ساتھ اس کی جنگ ہو رہی ہے, وہ میرے ساتھ جنگ کر رہا ہے.
تو یہ جو ہم قرضہ لیتے ہیں، ہم ایک اسلامی فلاحی مملکت ہیں، اسلامی جمہوریہ ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اسلام کا قلعہ ہے پاکستان، دنیا میں ہم یہ کہتے آ رہے ہیں، اور پھر بھی ہم سود کا قرضہ لے رہے ہیں. اور سود کا قرضہ لے رہے ہیں تو اس قسم کا کوئی خاموشی اختیار کر لیں. اللہ کو پتہ ہو، لوگوں کو اتنا پتہ ہو، مگر یہ آ کے ایسے شادیانے بجاتے ہیں، ایسے خوشیاں مناتے ہیں. مگر اب ان کو چاہیے کہ ساتھ میں شرائط بھی سامنے رکھیں کہ آئی ایم ایف نے یہ شرائط لگائی ہیں، اور آئی ایم ایف یہ باتیں نہیں مان رہا، تو اس لیے امریکہ نے ان کو پریشر کیا آئی ایم ایف کو کہ یہ میرا دوست ہے. اسلام میں تو یہ بھی ہے، یہود و نصارہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، تو یہ ہمارا دوست ہے، تو ہمارے دوست کو قرضہ دو. بقول فنانس منسٹر کہ ہمیں قرضہ ملنا بڑا مشکل ہو رہا تھا، تو سعودی اپنا دوست ممالک میں خاص طور پہ امریکہ نے اس پہ پریشر دیا، جس کی وجہ سے یہ ہمیں قرضہ ملا ہے. اب وہ قرضہ مل گیا ہے، آپ کے بیل آؤٹ جو بھی وہ ہو گیا ہے، اب اس کی شرائط ذرا لا کے پاکستانی عوام کو اگر رکھ دینا، وہ شرائط 1 2 3 4 اس قرضے کی، صرف میں کہتا ہوں کہ ساری کی ساری عوام یہ کراچی خیبر سے ادھر سے نکل کے ساری اسلام آباد پہنچ کے ان کو اندر اسمبلیوں سے نکال کے باہر جوتے لگائے گی. وہ خاتون میں سن رہا تھا ایم ڈی جو اس کی آئی ایم ایف کی ہیں، وہ یہ فرما رہی تھیں، میں نے ان کی گفتگو مختصراً سنی تو ایک جملہ انہوں نے کہا کہ یہ قرضہ مل گیا، معاشی اصلاحات ہو جائیں گی، اور آگے انہوں نے ایک بات اور کہی، انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ ان کو پابند کیا ہے کہ یہ امیر لوگوں سے ٹیکس وصول کریں. انہوں نے اس میں کہیں تذکرہ نہیں کیا کہ پیٹرول پہ قیمت بڑھائیں یا اس چیز پہ بڑھائیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ امیر لوگوں کو ٹیکس لگائیں گے، لیکن اس کے اوپر تو یہ بات ہی نہیں کرتے. یہ سب غریب آدمی پہ ٹیکس لگا کے سارا ڈرامہ کرتے ہیں کہ جو ہے انہوں نے ہمیں پابند. سب سے پہلے ہمارے جو اوپر سے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں جو نون ہیں، اب کئی امیر لوگ، ہم تو دنیا بھی نہیں جانتی نا امیر لوگوں کو. امیر لوگوں کو ہم صدر کو جانتے ہیں، ہم وزیر اعظم کو جانتے ہیں، ہم بڑے بڑے اور عہدیداروں کو جانتے ہیں. وہ تو اپنا بتا دینا کہ کتنا ابھی انہوں نے ٹیکس ریٹرن جمع کرائی ہے. 30 ستمبر جو ہے 2 دن بعد ہے، تو 30 ستمبر سے پہلے ٹیکس ریٹرن جمع کرانی ہے، کس کس نے کرائی ہے اور کتنا ٹیکس جمع کرایا ہے، کتنے ان کے ایسٹس ہیں، یہ دنیا کو بتائیں. اور میں پھر اس پہ آ رہا ہے کہ وہ جو شرائط ہے آئی ایم ایف کی وہ سامنے رکھیں کہ کیا کیا ادھر سے آپ ایک چیز بناتے جا رہے ہیں اس کی یہ کر رہے ہیں. ہم نے میزائل بنا لیا، ہم نے عطف بنا لیا، ہم نے غوری بنا لیا، ہم نے خالد ٹینک بنا لیا، ہم نے JF-17 تھنڈر بنا لیا، کیا کچھ بنا لیا. کیا کوئی ایسی شرط تو ہمارے اوپر نہیں رکھ دی کہ آپ JF-17 تھنڈر بنانے بند کر دیں یا خالد ٹینک بنانے بند کر دیں، یا آپ جو اپنے جو جس کو ہم وہ کہہ رہے ہیں کیا ہے اس کا آپ کا نیوکلیئر، اس کے اوپر کوئی بات تو نہیں ہوئی. ہمیں تو نہیں معلوم، میں اعلان کہتا ہوں مجھے نہیں پتا. تو یہ آ کے بتائیں کہ یہ ہماری 10 20 25 شرطیں تھیں، جس میں ان شرطوں میں ہم مان جائیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آخری جملہ میں آپ سے چاہوں گا کہ ابھی یہ جیسے بات ہو رہی تھی کہ نظام کیسے چلایا جائے گا جب بات ادھار پر ہو، قرضے پر ہو، اور اس کی ادائیگیاں کیسے ہوں گی. اب یہ سوال ہے، لوگوں کو یہ بھی بتانا پڑے گا. انور بھائی نے کہا کہ بتائیں کہ آپ یہ جو ادائیگیاں ہیں یہ کون کرے گا. یہ تو عوام کی ملک پاکستان میں رہنے والے لوگوں نے اس کو ادا کرنا ہے. کیسے ممکن؟ یاسر بھائی، ایک چیز میرے ذہن میں ابھی آ رہی ہے کہ کسی آدمی کے پاس گھر کے اندر ہر قسم کا اسلحہ پڑا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے، مگر اس کے ہاتھ بھی باندھے ہوئے ہیں، پاؤں بھی باندھے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس اسلحے کو کیا کرے گا؟ بالکل ٹھیک. ایسا جو اسلحہ اس کے گھر میں ہے اس کو تحفظ کرے گا؟ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم ایٹمی ملک ہیں اور دن بدن قرضہ لیے جا رہے ہیں. وہ قرضہ اتارنے کی ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں. اور جو سلوشن بعض لوگ پیش کرتے ہیں آئی پی پیز وغیرہ کے حوالے سے، یہ تو ایک ایشو ہے نا آئی پی پیز. اگر اس میں چھان بین کی جائے تو بہت سارے ایسے ایشو نکل سکتے ہیں جن کو چھانٹ کر کے تحقیق کر کے ہم اپنے ملک کو ڈگر پر لا سکتے ہیں، اپنے ملک کو قرضہ لینے سے بچا سکتے ہیں. مگر اس ملک میں کوئی ایسا فرد ہے ہی نہیں، وزیر اعظم صدر سے لے کر کے نچلے طبقے تک کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو چاہتا ہے کہ ملک جو ہے قرض کے دلدل سے نکلے. نہ بڑے ادارے چاہتے ہیں جو حکومتوں کو لاتے ہیں، اور نہ ہی جو حکومتوں میں بیٹھتے ہیں
وہ چاہتے ہیں کہ بس جس طرح ملک چل رہا ہے باہر کے اشاروں پر اسی طرح چلتا رہے، اور عوام کو اندھا رکھ کر کے، گونگا بہرا رکھ کر کے ان کے اوپر قرضے کے اوپر قرضہ اور مہنگائی کے اوپر مہنگائی، جب تک یہ برداشت کرتے رہیں، ان کو مہنگا کرتے رہیں، یہ کہانی چل جا رہی ہے سیدھی سی۔ بالکل ناصر ٹھیک بھائی، ہے، جی کہہ دیجیے۔ میں اسی IMF کے قرضے کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میری التجا ہے پوری دنیا کے لوگوں سے، بے شک پاکستانی ہوں یا پاکستان سے باہر، قرض کی طرف مت جائیں، قرض مت لیں، کیونکہ قرض لینا آسان ہے، واپس کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے کہ یہ سمجھنے کی بات ہے، اور اب یہ کیسے یہ بات سمجھائی جائے، کیونکہ جیسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا کہ اب ہم اس شاید پوزیشن میں نہیں ہیں کہ کوئی بات سمجھا سکیں، معاملات کو اب حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے، اور یہ اصلاح کرنا جو ہے یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ تو میں آج اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مبرہ کرتا ہوں، اور اب بالکل قطعی کوشش نہیں کروں گا کہ اصلاح کسی کی جائے یا اس کو جو ہے وہ یہ بات سمجھانے کی نہیں ہو سکتے، لیکن میں کوشش کروں گا میں بھی ذرا فلم ڈراموں کے لیے باتیں کروں، اور آپ جیسے جو ہے سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگوں کی جگہ جو ہے ایسے لوگوں کو لاؤں جو یہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، یا جو ان کے مزاج کے مطابق یا ان کی جو ذہنی صلاحیتوں کے مطابق بات ہو وہ کی جائے۔ یہ انتہائی مشکل بات ہے۔ بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک لینا ہوگا، سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے دوسرے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔